ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحکم الجاہلیت یبغون اسلام اللہ مالک الملک کا دین ہے اور یہ دین فطرت ہے۔ دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا ہر مسئلہ، ہر حکم انسان کے طبع کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی حکم ایسا نہیں جو انسان کی استطاعت اور اس کے دائرۂ کار سے بالا ہو، اور یہ اللہ رب العالمین نے قاعدہ کلیہ بھی نازل فرما دیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ میں اسلام کی ڈیفینیشن اور اسلام کے ماننے والے مسلم کی تعریف مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کی کسوٹی اور جس کے میزان اور ترازو میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم واقعی مسلم ہیں۔ مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں عربی زبان میں جس اونٹ کے ناک میں نکیل پہنی ہوئی ہو، اس کا سیرا اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ جب تک اس کا مالک اس اونٹ کو بیٹھنے کا اشارہ نہ دے، اونٹ اپنی مرضی سے بیٹھ نہیں سکتا۔ جب تک اس کا مالک اس کو چلنے کا سگنل نہ دے، اونٹ اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا، اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کا مالک اس کو چلنے کا، بیٹھنے کا، رکنے کا، ٹھہرنے کا سگنل اور اشارہ اور حکم نہ دے۔ گویا کہ اونٹ اپنے مالک کی مرضی کا پابند ہے، وہ تابع ہے اپنے مالک کا۔ بیان ہی سیم ٹو سیم مسلم ہر اس فرد کو کہتے ہیں جس فرد نے ایسے نظام کو اپنی جان و دل سے تسلیم کیا ہے کہ جس نظام کی مہار کا ایک سرا نظام بھیجنے والے رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا رحمت للعالمین کے ہاتھ میں ہے۔ گویا کہ مسلمان اللہ رب العالمین کی شریعت کا پابند ہے، اس لیے کہ مسلمان کوئی بھی انسان نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ جب انسان اپنی مرضی سے دنیا میں آیا نہیں اور اپنی مرضی سے دنیا سے جا نہیں سکتا تو وہ اپنی مرضی سے دنیا میں جی بھی نہیں سکتا۔ یہ ایک موٹی سی بات ہے۔ تو آج ہم پرکھیں اور ہم ٹٹولیں اور جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں کہ کیا فی الواقع ہم مسلمان ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے گرد و ماحول، اپنے بیوی بچے، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر اور اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر اسلام کا کلمہ پڑھنے کے باوجود اور مسلم کہلانے کے باوجود اور باوصف آج ہمیں قسم باللہ آج ہمیں اسلام پسند نہیں ہے، اسلام کا نظام ہمیں پسند نہیں ہے، اسلام کا دستور اور اسلام کی معاشرت ہمیں پسند نہیں ہے۔ آج ہمیں پسند ہے تو غیر مسلم کا کلچر، غیر مسلم کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کا کلچر، ان کی وضاقتہ، ان کا لباس، ان کی کٹنگ، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اغیار کے کلچر اور ان کی تہذیب و ثقافت کی عکاسی کر رہی ہے۔ باوجود اس بات کے ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں،
تو ہمیں پھر اسلامی لباس پسند کیوں نہیں ہے؟ ہم اسلام کو کیوں گردانتے ہیں کہ یہ ایک قدیم مذہب ہے، غیر مسلموں کے نظام ہیں ان کو ہم پسند کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر دیکھ لیں، ہمارے بچوں کی کٹنگ، بالوں کی کٹنگ سے لے کر لباس اور مکمل گھر کے ماحول تک مکمل طور پر آج عکاسی ہے تو اغیار کے کلچر کی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کافر مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اسلحے کے بل بوتے پر۔ اسلحے کی بدولت کافر مسلمان سے جنگ ہار چکا ہے، لیکن آج کافر نے اپنی تہذیب کا وار کیا ہے، اپنے کلچر کا وار کیا ہے، اور یہ کلچر وار ہے جو آج ہمارے اوپر کافر مسلط ہے۔ اس کی تہذیب و ثقافت کی یلغار ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہماری تجارت، ہمارا رہن سہن اور ہمارا کاروبار اور ہماری پوری کی پوری زندگی اور شب و روز، لیل و نہار، صبح و مساء، شام و سحر اور ماہ و سال مکمل طور پر آج میرے محترم بھائیوں اور میری محترم بہنوں آج اغیار کے کلچر اور ان کی تہذیب و ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ لباس، یہ پینٹ شرٹ ٹائٹ اور یہ ٹائی، یہ کن کا لباس ہے؟ کیا یہ اسلامی ثقافت ہے؟ کیا اسلام کے اندر لباس نہیں ہے؟ یہ کٹنگ جو آج ہمارے بچے بڑے شوق سے جا کے وہ حجام کی دکان پہ جاتے ہیں اور مختلف ڈیزائنوں کی کٹنگ کرواتے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں نے مکمل طور پر اسلام کے مزاج کو بدل ڈالا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آج اسلام ہمیں پسند کیوں نہیں؟ اسلام کو ماننے کے باوجود ہمیں اسلام پسند کیوں نہیں ہے؟ ہر بندہ سوچے اور ہر بندہ اس پہ فکر کرے، تبھی تو آج کافر ہمارے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، مسلط ہے۔ آج مسلمان پسپا ہے، کہیں بھی دیکھو آج مسلمان کافروں کی جبر و استبداد کی چکی میں پس رہا ہے۔ مسلمان کے اوپر آج کافر حاوی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے اسلام سے بگاڑے ہو گئے ہیں اور غیر اسلامی کلچر اور غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کے دل دادا ہو گئے ہیں۔ آئیے اپنے نظاموں کو بدلیے، اپنے گھروں کے ماحول کو چینج کیجیے، حجاب اور شرعی پردہ، نقاب، شرعی حجاب کا نفاذ اپنے گھروں میں قائم کیجیے، اپنی بہو بیٹیوں کو شرعی پردہ کروائیے، اپنے گھروں میں یہ ماحول پیدا کریں۔ اگر ہم خود نمازی ہیں تو مخلص نمازی کی پہچان سن لیجئے، مخلص نمازی وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر میں کسی فرد بے نماز کے وجود کو گوارا نہ کرے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو بدلیں۔ اگر ہم اسلام سے مخلص ہیں تو پھر اس اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ سے اسلام کا دفاع شروع کریں، پہلے اپنے وجود میں اور پھر اپنے گھر کے اندر سارے کے سارے جتنے ہمارے افراد ہیں ان کے اندر اسلام نافذ کریں، پھر اپنے معاشرے میں، محلے میں، پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ملک و ملت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی بصیرت اور اسلام کی سمجھ نصیب فرمائے، اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔